بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی 8ویں کلاس ہے اور آج کے درس میں ہم بیان حاجت الی المنطق ذکر کریں گے کہ منطق کی ضرورت اور حاجت کیوں ہے۔ اس بات کو مصنف رحمہ اللہ نے خود کتاب میں ذکر کی ہے، بیان حاجت الی المنطق۔ ٹھیک ہے، بظاہر عبارت لمبی لگ رہی ہے لیکن اس کا خلاصہ ایک بات ہے۔ ہم طالب علم کے وہم کی صورت میں مصنف رحمہ اللہ کا اس وہم کو دور کرنے کی صورت میں اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ پچھلے درس میں ہم نے نظر و فکر کی تعریف پڑھی تھی کہ امور معلومہ کو ترتیب دے کر ایک امر مجہول کو حاصل کرنا، اگر تصورات معلومہ ہے تو اس کو ترتیب دے کر ایک مجہول تصوری کو حاصل کرنا، اور اگر تصدیقات معلومہ ہے تو اس کو ترتیب دے کر ایک امر مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا۔ تو طالب علم کو وہم ہوا کہ یہ نظر و فکر، یہ تو پھر منطق آسان ہے، میں امور معلومہ کو ترتیب دوں گا اور ایک امر مجہول کا علم مجھے ہوگا۔ تو وہم یہ ہے کہ آیا ہر دفعہ صحیح ہوگا کہ میں امور معلومہ کو ترتیب دے کر ایک امر مجہول کو جب میں حاصل کروں گا تو یہ امور معلومہ کو ترتیب دینا یہ مجھے علم صحیح تک پہنچائے گا کیا؟ ہر دفعہ صحیح ہوگا؟ یہ تو پھر مزے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس وہم کو دور کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر دفعہ امور معلومہ کو ترتیب دے کر ایک امر مجہول کو حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہر دفعہ صحیح ہوتا تو عقلاء اور ارباب نظر کے درمیان اختلاف واقع نہ ہوتا، جبکہ اختلاف واقع ہے۔ کیسے؟ دونوں طرف حکماء ہیں، ایک طرف حکماء کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، اور دوسری طرف بھی حکماء اور ارباب نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر فهو قدیم، لہذا وہ کہتے ہیں العالم قدیم۔ حادث اور قدیم کا معنی میں نے پچھلے درس میں سمجھا دیا تھا کہ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی اس پر عدم نے سبقت کیا ہو، اس پہ عدم کا زمانہ آ گیا ہو، پہلے وہ موجود نہ ہو بعد میں موجود ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے جتنی بھی ایجادات تھی، پہلے زمانے میں گھڑی موجود نہیں تھی تو یہ مسبوق بالعدم تھا، اس پر عدم نے سبقت کیا تھا، بعد میں ایجاد ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق بالعدم، حادث اس کو بولتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے قدیم۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے غیر مسبوق بالعدم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ عدم نے سبقت نہ کیا ہو، وہ شروع سے ہو اور مطلب اس پر عدم کا زمانہ آیا ہی نہ ہو، جیسے اللہ پاک کی ذات اور اس کے صفات۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف حکماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ العالم حادث، ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ العالم حادث، اور دلیل دیتے ہیں کہ بھئی العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ ٹھیک ہے، تو ہم حد اوسط کو ہٹائیں گے، متغیر کو، تو نتیجہ رہ جائے گا کہ العالم حادث۔ اچھا، دوسری طرف بھی حکماء ہیں، وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی العالم قدیم، وہ دلیل دیتے ہیں کہ العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر فهو قدیم۔ لہٰذا جب حد اوسط کو ہم نے ہٹایا، یہ پورا حد اوسط ہے، تو یہ ہمارے پاس رہ گیا کہ العالم قدیم، العالم قدیم، ٹھیک ہے، کہ عالم قدیم ہے۔ ایک کافر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عالم جو ہے یہ شروع سے ہے، ٹھیک ہے، تو مصنف کہتا ہے طالب علم کو کہ بھائی دونوں طرف حکماء ہے اور ارباب نظر ہے، ایک کہتے ہیں عالم حادث ہے، دوسرے کہتے ہیں العالم قدیم، عالم قدیم ہے، اور دونوں امور معلوموں کو ترتیب دے کر ایک امر مجہول کو حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف وہ امور معلوموں کو ملا رہا ہے، تو اب لامحالہ اس میں ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا۔ اور طالب علم کو کہتے ہیں میں تو تجھ پر یہ گمان بھی نہیں کرتا کہ تو اس بات میں شک بھی کرے کہ یہ اس میں ایک صحیح ہو سکتا ہے ایک غلط، بلکہ تجھے یقین ہوگا کہ اس میں ایک فاسد ہے، غلط ہے، اور اس میں حق، اور دوسرا اس میں حق ہے اور سچا ہے۔ لہٰذا جب امور معلوموں کو ترتیب دینا، ہر امور معلوموں کو ترتیب دینا درست نہیں ہے، بلکہ کچھ کا صحیح نتیجہ آتا ہے کچھ کا غلط، تو اب صحیح اور غلط کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ ہم اپنی ذہن سے اور اپنی عقل سے تو یہ پہچان نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ تو مغز سے چھلکا بھی دور نہیں کر سکتا،
مصنف رحمہ اللہ فرماتے لہٰذا جب صحیح اور غلط کی پہچان ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے تو لامحالہ ضرورت اور حاجت آئی ایک ایسے قانون کی طرف جو قانون ہمارے ذہن کو فکر میں خطا سے بچائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے، اور ہر ایسا قانون اور ایسے قواعد جو ہمارے ذہن کو فکر میں غلطی سے بچائے اور ہمیں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بتائیں، تو وہ علم اور قانون ہے منطق اور میزان۔ تو آخر میں کہا وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنطِقُ وَالْمِيزَان، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے تشریح کی ہے بعینی ہی عبارت میں انشاءاللہ فٹ کریں گے۔ کہا کہ اب طالب علم نے وہم کیا کہ بھائی ہر ترتیب صحیح ہوگی، حالانکہ یہ تو پھر مزے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ایاک وان تظن، کہ بھائی دور رہو کہ تو گمان بھی کرے، اس گمان سے بھی دور رہو کہ ان کل ترتیب یکون ثوابا، کہ ہر ترتیب درست ہوگی اور موصلا الی علم صحیح، اور وہ آپ کو علم صحیح تک پہنچا دے گی۔ اس گمان سے بھی بچ، کیفا، کیسے ایسے ہوگا کہ ہر ترتیب صحیح ہو جائے؟ ولو کان الامر کذالک، اگر بات اسی طرح ہوتی یعنی ہر ترتیب صحیح ہوتی تو ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر، تو اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا ارباب نظر اور حکماء کے درمیان، مع باوجود اس بات کے کہ انہ قد وقع، کہ اختلاف اور تناقض واقع ہے۔ کیسے واقع ہے بھائی؟ دلیل مصنف کہتے ہیں فمن قائل یقول، ایک کہنے والا کہتا ہے العالم حادث، اور وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ، اور اپنے اس بات سے وہ دلیل دیتا ہے کہ العالم متغیر، عالم بدلنے والا ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، نوپید ہوتی ہے، فالعالم حادث، لہذا عالم حادث ہے۔ اور دوسرا ارباب نظر میں سے دوسرا بندہ کہتا ہے من زاعم یزعم، دوسرا بندہ خیال کرنے والا خیال کرتا ہے العالم قدیم، عالم قدیم ہے اور غیر مسبوق بالعدم، اس پر سبقت کا اس پر جو ہے نا عدم نے سبقت نہیں کیا، عدم کا زمانہ اس پر نہیں گزرا۔ وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور اپنے اس قول سے وہ دلیل دیتا ہے کہ العالم مستغن عن المؤثر، عالم بے نیاز ہے تاثیر کرنے والے سے۔ وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ، اور ہر وہ چیز جس کا یہ حال ہو، یعنی وَكُلُّ مستغن عن المؤثر، یہ والا، اور ہر وہ چیز جو مؤثر سے مستغنی بے نیاز ہو، فَهُوَ قدیم، وہ قدیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ دلیل دیتے ہیں اور دوسرا بھی امور معلوموں کو ملا کر ترتیب دیتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں ولا اظنک شاکا فی، میں تجھ پر یہ گمان بھی نہیں کرتا کہ تو شک بھی کرے گا اس بات میں کہ ان احد الفکرین صحیح حق والآخر فاسد غلط، کہ ان دو فکروں میں سے ایک صحیح اور حق پر ہوگا، دوسرا فاسد اور غلط ہوگا، بلکہ تجھے یقین ہے کہ اس میں ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ قد وقع الغلط فی فکر العقلاء، اور جب عقلاء کے فکر میں غلطی واقع ہے تو فعلم، یہ بات معلوم ہوئے من ذالک، اس سے کہ ان الفطرۃ الانسانیۃ غیر کافیۃ فی تمیز الخطأ من الصواب، کہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت وہ صحیح سے درست کو جدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ جو ہے نا غلطی کو صحیح سے درست نہیں کر سکتا۔ وہ امتیاز القشر عن اللباب، اور وہ مغز سے چھلکا بھی دور نہیں کر سکتا۔ تو جب ایسا نہیں کر سکتا، انسان کی طبیعت کافی نہیں ہے، تو فجاءت الحاجت فی ذالک، تو اس صورتحال میں ضرورت اور حاجت آئی الی قانون، ایسے قانون کی عاصم عن الخطأ فی الفکر، جو فکر میں غلطی سے بچائے، اور یبین فیہ طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات، اور اس میں بیان کیے گئے ہو معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طور طریقے، ٹھیک ہے۔ وہذا القانون، اور یہ قانون هو المنطق والمیزان، یہی قانون منطق اور میزان ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان کی فکر کافی نہیں ہے کہ وہ غلط کو صحیح سے الگ کرے، اور اس کے ذہن کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ وہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے اس میں بیان ہو، تو اب اس کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ جو قانون اس کے ذہن کو غلطی سے فکر میں غلطی سے بھی بچائے اور اس کو معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے، ٹھیک ہے، اور وہ قانون منطق اور میزان ہے۔ منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں، یہ نطق سے ہے، بولنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے اس کو منطق بولتے ہیں کہ یہ نطق ظاہری میں بھی اثر کرتا ہے اور نطق باطنی میں بھی۔ نطق ظاہری میں اس لیے کہ جو بندہ منطق میں زیادہ ممارست رکھتا ہے اور اس کو بولتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ اس کی قوت گویائی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہر بات میں بیان کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے آپشن کھل جاتے ہیں اس کے دماغ میں، اور نطق باطنی میں بھی اثر کرتی ہے، یعنی ذہن بھی اس کا تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میزان بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور ترازو سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور منطق سے بھی صحیح اور غلط فکروں کو
تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس لیے اس کو منطق بھی کہتے ہیں اور میزان بھی کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ عبارت اور اس کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سبق انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم۔